اور یہی چیز سورۃ الحدید کے اندر نا ہمیں ملتی ہے. اللہ تعالیٰ یہاں پہ کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وآمنوا برسولہ. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اے اہل ایمان اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو اور اللہ تعالیٰ کے رسول میں ایمان لے کے آؤ. یؤتکم کفلین من رحمتہ. اللہ تعالیٰ تمہیں ڈبل آف ہز مرسی دے گا. ویجعل لکم نورا. اور تمہارے دل کے اندر جو ہے نا اپنی روشنی ڈالے گا. ہی ول گیو یو اے لائٹ. اللہ تعالیٰ تمہیں ایک روشنی دے گا. تمشون بہ ویغفر لکم. اور تم اس روشنی کے عوض جو ہے زندگی میں چلو گے. یو ول واک تھرو لائف ود دس لائٹ. بصیرت کی روشنی ہوگی. ویغفر لکم سے کہہ سکتے ہیں فرقان بالکل ڈفرینشیٹ کر سکو گے آپ. ہاں ڈفرینشیٹ کر سکو گے آپ ٹروتھ اینڈ فالس ہوڈ میں. ڈیسیجن میکنگ میں آپ کو فائدہ ہوگا. ویغفر لکم. اللہ تعالیٰ تمہیں معاف فرمائے گا. واللہ غفور رحیم. از دی موسٹ فارگیونگ اینڈ مرسیفل. تو دنیا میں جو ہے اس روشنی کا فائدہ ہے. اور یہ روشنی کیسے آ سکتی ہے؟ کثرت نیکی سے. لیکن آخرت میں بھی اس کا فائدہ ہے. اور وہ بھی اللہ تعالیٰ نے اسی سورہ میں سورہ حدید میں آیہ نمبر 12 میں یوم تری المؤمنین والمؤمنات. جب تم دیکھو گے مؤمنین اور مؤمنات کو بلیونگ مین اینڈ ویمن کو یسعی بھاگتے ہوئے چلتے ہوئے آگے جاتے ہوئے سعی کرتے ہوئے نورہم بین ایدیہم و بایمانہم. ان کی روشنی جو ہے ان کے سامنے ہوگی اور ان کے دائیں طرف ہوگی. یعنی یہ کون سی روشنی ہے؟ یہ وہی روشنی ہے جس کے اوپر انہوں نے کام کیا اپنی دنیا کے اندر. اپنی دنیا میں اپنا دل صاف کر کر کے انہوں نے ایک روشنی اس دل میں لے کے آئے اور یہی روشنی ان کو آگے آخرت میں بھی نصیب ہو رہی ہے. اور یہ چلتے جا رہے ہیں اس روشنی کے پیچھے پیچھے. بشراکم الیوم. خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے جنات تجری من تحتها الانہار. جنات کی جن کے نیچے ندیاں بہتی ہیں. خالدین فیہا. ہم ان میں ہمیشہ رہیں گے. یہ ذالک هو الفوز العظیم. اور یہ بہت ہی بڑی کامیابی ہے. اچھا علماء نے بیان کیا ہے کہ یہ وقت وہ ہے جب مؤمنین جو ہے وہ پل صراط کے اوپر سے گزر رہے ہوں گے. اور پل صراط جو ہے اس کے اوپر سے گزرنا بڑا مشکل ہوگا اور اندھیرا ہوگا اور وہ بہت یعنی نیرو ہوگا. سو یو ول نیڈ لائٹ ان آرڈر ٹو پاس تھرو. تو انسان کے عمل کے اور ایمان کے عوض اس کی لائٹ کی انٹینسٹی ہوگی. تو یہ مؤمنین جن کی روشنی جنہوں نے دنیا میں روشنی کمائی وہ دیکھ رہے ہیں اور اس روشنی سے آگے چل رہے ہیں. پھر آگے سورہ آیہ نمبر 13 میں یوم یقول المنافقون والمنافقات. پھر منافقین کیا کہتے ہیں؟ للذین آمنوا. اہل ایمان کو انظرونا نقتبس من نورکم. ذرا ٹھہرو اور ہمیں بھی کچھ اپنی روشنی میں سے کچھ دو. نقتبس من نورکم. ان کو کیا کہا جائے گا؟ ارجعوا وراءکم. تم واپس چلے جاؤ اور وہاں سے جا کے نور لے کے آؤ جہاں سے ہم لے کے آئے ہیں. یعنی دنیا سے. یعنی منافقین کا ذکر کیا جا رہا ہے یہاں پہ. کفار کا ذکر نہیں کیا جا رہا. یہ بڑا اہم ہے یہاں پہ کہ کفار کا تو فیصلہ پہلے ہی ہو چکا ہے. یہاں پہ اب منافقین یعنی مسلمانوں کے صف کے اندر جو لوگ ہیں اہل ایمان ہیں اور منافقین ہیں دونوں مسلمانوں کی صف میں ہی ہیں دنیا کے لحاظ سے. اس میں احمد بھائی زیادہ انکلینیشن یہی نظر آتی ہے کہ یہاں پہ عملی منافقین کا ذکر ہے زیادہ کیونکہ اعتقادی کا بھی فیصلہ ہو چکا ہوگا. اعتقادی کا بھی فیصلہ ہو چکا ہوگا. اور عملی نفاق سے مراد یہ ہے اہل ایمان والے یعنی جو کیونکہ اہل ایمان کے اندر بھی نفاق پایا جا سکتا ہے. تو یعنی وہ لوگ جن کی زندگی کے اندر نفاق کا ایلیمنٹ بہت زیادہ پایا جاتا ہے. اس لحاظ سے یہ بڑی اسکیری آیت ہے بیکاز یہ ہم سے متعلق آیات ہے. یعنی ہم لوگ اس کے اندر آ سکتے ہیں. تو منافقین جو ہے ان کے پاس روشنی نہیں ہوگی تو اہل ایمان کو کہیں گے کہ ذرا رکو ہمیں تھوڑی سی اپنی روشنی دو. تو اہل ایمان کہیں گے کہ آج ہم کچھ نہیں دے رہے تمہیں. جہاں سے ہم لے کے آئے وہاں سے لے کے آؤ. اور اوبیسلی وہ پاسبل نہیں ہے. قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا فضرب بینہم بسور لہ باب. پھر ان کے درمیان میں ایک جو ہے بیریئر آ جائے گا جس کے بیچ میں ایک دروازہ ہوگا. باطنہ فیہ رحمہ وظاہرہ من قبلہ العذاب. اس ایک سائڈ کے اوپر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوگی یعنی جہاں پہ اہل ایمان ہوں گے جن کے پاس نور ہوگا ان کے پاس اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوگی. اور جو منافقین ہوں گے دوسری سائڈ کے اوپر ان کے پاس ان پہ اللہ تعالیٰ کا عذاب ہوگا. اور دیکھیں اس بیریئر میں اللہ تعالیٰ نے ایک دروازہ رکھا ہے بیچ میں اور وہ جو دروازہ ہے وہ ایک ایلوژن دینے کے لیے ہے کہ یہ کھل سکتا ہے اور تم اس سائڈ پہ آ سکتے ہو. تو پھر وہ جو منافقین ہیں وہ پکارتے ہیں اہل ایمان کو ینادونہم الم نکم معکم. وہ کہتے ہیں کیا ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے؟ ہم لوگ کٹھے ہی رہتے تھے. ہم لوگ ساتھ تھے تمہارے ساتھ تھے دنیا کے اندر. قالوا بلا. اور اہل ایمان کہتے ہیں بالکل ہمارے ساتھ تھے. ولکنکم فتنتم انفسکم. لیکن تم نے اپنے آپ کو فتنے میں ڈالا. تم نے اپنے آپ کو فتنے میں ڈالا چوز کر کے. تمہارے پاس اختیار تھا. ہم لوگ جب مسجد جا رہے تھے تم لوگ اس وقت کلب جا رہے تھے. ہم لوگ جب نیکی کر رہے تھے تب تم لوگوں کو پڑی ہوئی تھی کہ ہم نے عیاشی کرنی ہے. تو تم نے اپنے آپ کو فتنے میں ڈالا. ولکنکم فتنتم انفسکم وتربصتم وارتبتم وغرتکم الامانی. پھر تم نے انتظار کیا. تم تربص یعنی تم نے ڈاؤٹ کیا کشمکش میں پڑے رہے کہ پتہ نہیں ہے کہ نہیں ہوگا. پتہ نہیں اللہ تعالیٰ پوچھے گا نہیں پوچھے گا. ہم ویٹ کرتے ہیں یا پھر میں
پھر میں کر لوں گا. وغرتکم الامانی، تمہاری جو ہوپس ہیں انہوں نے تمہیں ڈیلوژن میں ڈالا کہ ہاں یار کر لیں گے، جب ٹائم آئے گا کر لوں گا. حتی جاء امر اللہ، جب تک کہ اللہ تعالیٰ کا حکم نہ آ گیا، یا جب تک تمہیں موت نہ آ گئی. وغرکم باللہ الغرور، اور تمہیں اس نے اللہ تعالیٰ سے گمراہ کیا، یعنی ڈسیور نے تمہیں گمراہ کیا اللہ تعالیٰ سے، یعنی شیطان نے تمہیں اللہ تعالیٰ سے گمراہ کیا. یہ بڑی خوفناک آیات ہیں، ان کے بارے میں بڑا سوچنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہمیں فیوچر بتا رہا ہے انہی لوگوں کا جو ہماری صف میں اٹھتے بیٹھتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں سے نہ بنائے. یعنی وہ لوگ جو عمل نہیں کرتے آج اور اہل ایمان میں اٹھتے بیٹھتے ہیں، کل وہ اہل ایمان پہ ریلائی نہیں کر سکیں گے. کل اپنے بہن بھائیوں کو کوئی بھی آپ کو نور میں سے کوئی حصہ نہیں دے گا، کیونکہ وہ خود اس کے اتنے ضرورت مند ہوں گے اس وقت. فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ، تو آج تمہارے سے کوئی فدیہ نہیں لیا جائے گا، کچھ نہیں لیا جائے گا. وَلَا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، جیسے کفار سے بھی نہیں لیا گیا، آج منافقین سے بھی نہیں کچھ لیا گیا. مأواکم النار، ان کا جو ٹھکانہ ہوگا وہ آگ ہوگی. ہی مولاکم وبئس المصیر، اور یہ آگ ہی ان کا مولا ہے، آگ ہی ان کا پروٹیکٹر ہے یہ. وبئس المصیر، اور یہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ نفاق والا جو ہمارے دلوں کے اندر مرض ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس کو اللہ تعالیٰ کے نور سے جو ہے مٹا دیں. آمین یا رب العالمین، آمین. بہت بہت خوبصورت پاورفل پیسج احمد بھائی، اور اسپیشلی جو نفاق کا ذکر آپ نے کیا، علامہ طاہر قلوبنا من النفاق. آمین.